آپ مجھے اجازت دیں کہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا جی جی کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اپنی ذوالفقار لے کر غزوے میں اترتے تھے بہت دفعہ جواب دیا، بہت دفعہ جواب دیا، جی جی سرچ جی کرو، آن لائن سرچ کرو. نہیں میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ تو سنیں، میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا میری بات کو سنیں. جب مولا علی علیہ السلام اپنی ذوالفقار لے کر جنگ میں اترتے تھے تو کفار ان کے خوف سے غائب ہو جاتے تھے. اچھا، تو آج کے دور میں آپ کے پاس علمی ذوالفقار ہے تو اس کے خوف سے مجھے ایسا لگتا ہے شاید مولوی بھاگ رہے ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ایک ادنا سا سگ ہوں، کتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذلیل آدمی ہوں ان کے در کا، ایک گنہگار غلام ہوں، غلام اپنے غلام ہوں، ان کے نوکروں کا نوکر ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. وہ میرے مولا ہے، وہ عالم کے مولا ہے، وہ انبیاء کے مولا ہے. میں ایک بے شک گنہگار آدمی ہوں. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب سوال کی طرف میں آپ کے ساتھ آنا چاہ رہا ہوں علامہ صاحب. جی جی علامہ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور دوسری طرف ایک بڑے نہیں بھائی نہیں، علماء کی بے احترامی نہ کرو. وہ بھائی دیکھیں، مستری صاحب جو ہے نا کچھ سال سے کلپ بنا رہے ہیں. یہ علم اور ہوتا ہے کلپ بنانا. یہ عوام کو نہیں پتہ چلتا نا، عوام بیچارے سادہ ہوتے ہیں. عوام وہ دیکھتا ہے کہ کلپ اچھا بناتا ہے، کلپ زیادہ بناتا ہے. میں تو اصل میں عزت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عزت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. سمجھتے ہیں کہ اس کے اے بھائی عالم ہے. بھائی میں کسی کو کم نہیں کہنا چاہتا، لیکن مستری بھائی جو ہے نا وہ ابھی علم کے درجے سے بہت دور ہے. وہ اگر چلے ہاں. اچھا میرا ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. آپ کے پاکستان میں علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں آپ کے پاکستان میں، علماء ہیں جن کے پاس واقعی علم ہے، جنہوں نے محنت کیا ہے. یہ ان پہ ظلم ہے کہ ان کو آپ ایک خانے میں رکھ دیں. یہ ایک شخص ہے جس نے کلپ بنایا. وہ بھائی عوام میں مشہور ہونا، کلپ آپ بناتے جائیں نا، کلپ پہ کلپ بنائے، اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ عوام کو کون سا کلپ پسند آتا ہے، کس کے ویور زیادہ بنتے ہیں، پھر اسی جیسا دوسرا کلپ بناتے جائیں نا. اور پھر اس پہ اور ایسے لوگ بھی ساتھ لگا دیں تو وہ آپ کی تبلیغ کریں تو لازمی بات ہے آپ کی مشہوری ہوگی. اچھا ویورشپ بنے گے، سبسکرائبر بنیں گے. یہ اور چیز ہے بھائی. علامہ صاحب میرا ایک سوال بڑا مزیدار ہے، سن کے آپ کو مزہ آئے گا جواب دینے میں. سوری میں آپ کی بات کر. علامہ صاحب ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور دوسری طرف مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں. آج کل ان کے تعلقات میں بڑی کشیدگی آ گئی ہے، بڑے تعلقات خراب ہو گئے، تو دونوں طرف سے گولہ باری چل رہی ہے. اب میرا آپ سوال پہ آپ آئیے گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی محفل میں ان کے ایک شاگرد ہوتے ہیں نور صاحب، وہ حدیث خلیفتین کے متعلق بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑی. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتے. اس کے جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب حدیث خلیفتین میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں دراصل وہ شیطانی عقیدہ توحید ہے، اور جس کا مقصد جو ہے یہ شر جو ہے وہ ابن تیمیہ لے کے آیا. اچھا اب اس کے بعد سلسلہ ہوتا کیا ہے؟ سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ کون سی علی پڑھتے ہیں کہ کون سی علی قنوت نازلہ؟ مولا علی امیر معاویہ پر جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو اب سوال میرا یہاں پر ہے علامہ حسن اللیاری صاحب کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے بھی گئے جیلم، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اس لیے ملنے گئے کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والا ہوں اور قرآن اہل بیت کا ماننے والا ہوں. لیکن اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کی تذلیل کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے کب شیطانی توحید بیان کیا. پھر دوسرا
سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قنوت نازلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ مفتی فضل ہمدرد کو غارت کرے، اس کو نیست و نابود کرے، اور یہ وہ والی قنوت پڑھ رہا ہے جو قنوت مولا علی علیہ السلام امیر معاویہ پہ پڑھتے تھے۔ اچھا، اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف امیر معاویہ کی ذات کو انجینئر مرزا بڑا ایکسپوز کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کو رضی اللہ بھی کہتا ہے، تو اب یہ ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے، مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ ذرا اس پہ عوام الناس کا پیش۔ دیکھیں میں نے کبھی بھی جو مستری صاحب ہیں ان کی کوئی اسپیچ نہیں سنی، کوئی کلپ میں نے شاید 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سنی، شاید وہ بھی 2-3 دفعہ زندگی میں، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہوتا، اذیت ہو جاتا ہوں نا جاہل لوگوں کی باتیں سن کر، تو میں نے کبھی سنا نہیں ان کی باتوں کو۔ اور میں اسی طرح جو ہمدرد صاحب ہے صرف ان کا نام دیکھا ہے، وہ کلپس وغیرہ لوگ بیچتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ مشاہدہ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا۔ تو ان کے میں نے دیکھا تھا کہ ان کا آپس میں گفتگو بھی ہوئی تھی آپس میں، اب حالات ان کے آپس میں کشیدگی ہے، تو مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے، میں دونوں کو نہیں جانتا، یعنی ہمدرد صاحب کو بھی دور دور سے واقف ہوں اور جو مستری صاحب ہیں ان کو بھی دور دور سے اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھائی وہ مشہور ہیں، لیکن علم سے وہ بالکل اتنا کوئی زیادہ وہ کوئی اس میں بات نہیں ہے ان میں، اتنی باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے نہیں معلوم، آپس میں جو اختلاف جا رہا ہے ان کا، اس کا ابھی مجھے علم ہوا ہے، ابھی آپ نے بولا ہے نا تو مجھے علم ہوا ہے، مجھے تو تعجب ہوا کیونکہ ان کے آپس میں وہ دوستی ہو گئی تھی، آپس میں بیٹھے تھے، وہ انٹرویو کیا تھا ایک دوسرے کا، اب وہ آپس میں کشیدگی ہو گئی، تو مجھے نہیں معلوم اگر یہ وہ دعا جو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے لیے پڑھتے تھے وہی وہ ان کے لیے پڑھتا ہے، مفتی ہمدرد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر تو مستری صاحب کو تو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ پھر وہ معاویہ کو حضرت کیوں بولتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، کیوں بولتا ہے سب پھر مستری؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر ایک شخص ہے وہ خود مانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لعنت کی ہے، کم از کم امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، برحق مانتا ہے، اس کو خلیفہ راشد مانتا ہے، اور اگر اس نے اس کو لعنت کی ہے، اس دعا کو، اس قنوت کو وہ مانتا ہے، تو پھر وہ معاویہ کو کیوں حضرت امیر معاویہ کہتا ہے اور رضی اللہ بھی کہتا ہے؟ اس پہ بڑا تعجب ہے۔ بالکل سر۔ اچھا، اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں، مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، انہوں نے کئی زیارتیں بھی کی اور کئی شیعہ علماء کے ساتھ وہ ملے ہیں اور اتحاد بین المسلمین پر اور پیس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور اہل تشیع حضرات ان کے بہت بڑے فین ہیں۔ پاکستان میں مفتی فضل ہمدرد کے کئی اہل تشیع فین ہیں کیونکہ وہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اچھا ایک اور میں آپ کو مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بات بتاتا ہوں۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے غیر اللہ سے معاملات مانگنے کا جو شرک ہے انجینئر صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شر پھیلایا ہے، یہ شیطانی جو شر پھیلایا ہے وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے پھیلایا ہے۔ اس بات کی حقیقت کیا علامہ صاحب، کیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کی اس بات میں تائید کریں گے؟ ذرا عوام الناس۔ بالکل صحیح فرما رہا ہے مفتی صاحب، مجھے نہیں معلوم مفتی صاحب نے یہی کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو فرمایا ہوگا ضرور، تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ابن تیمیہ کا شر ہے، یہ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس کو میں نے بار بار کہہ دیا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی شخص نہیں تھا جس نے استغاثہ کو، غیر اللہ سے طلب کرنے کو، اس کو عبادت کہا۔ ابن تیمیہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کی اس نے تکفیر کر دی، اور اولیاء سے استغاثہ کرنا، طلب کرنا، یہ تو مسلمانوں میں ایک عام چیز ہے، یعنی بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، کیونکہ یہاں پہ صوفیوں کا بہت، تصوف کا بہت رواج رہا ہے، تو اکثر جو ہمارے بھائی ہیں اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ حنفی لوگ ہیں، اکثر ان میں صوفی لوگ تھے پرانے زمانے میں، اب جو ہے صوفی لوگ کم ہیں، اب لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اب بھی صوفی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ صوفی زیادہ تھے، یہ آپ کے جو بریلوی لوگ ہیں یہ سب تصوف کے ماننے والے لوگ ہیں، تو یہ سب جو ہے استغاثہ کے قائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ واضح بات ہے۔ یہ سب سے پہلے جس نے اس کی تحریم کی ہے وہ ابن تیمیہ ہے، اور اس زمانے میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی۔ بہرحال یہ کہانی لمبی ہے، بات مفتی ہمدرد صاحب نے اگر یہ افادہ فرمایا تو یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔